اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ اور ماصل یہ ہے کہ خالق کائنات اور مالک موجودات و ممکنات اعلان فرما رہا ہے کہ تمام عالمی ملل و مذاہب میں سے جو دین و مذہب میرا پسندیدہ دین و مذہب ہے اور میری بارگاہ معلیٰ میں قابل قبول ہے، جو دین و دنیا کی کامیابیوں کا ضامن و کفیل ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے۔ الحمدللہ اس نے بے شمار احسانات اور انعامات میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے وہ نعمت اسلام و ایمان ہے۔ اس سے بڑی کائنات میں کوئی نعمت نہیں۔ اسلام ہے تو آدمی مخدوم ملائکہ ہے، مخدوم کائنات ہے، اور اگر اسلام و ایمان نہیں پھر کافر کتے اور خنزیر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے، استدعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے سمجھنے کی، سمجھانے کی، اپنی زندگیوں پر نافذ فرمانے کی اور اسلامی رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ اسلام سے بہتر کائنات میں کوئی رنگ نہیں ہے۔ تو لہذا ہماری کوشش یہی ہے، ہمارے احباب بے عطیاب بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہاں تمام عالم امکان تک یہ پیغام اسلام پہنچایا جائے اور لوگوں کو سمجھایا جائے کہ خالق کائنات کا پسندیدہ دین، اس کا الہامی اور آخری ربانی دین صرف اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ مہ سے لے کر لہ تک، پھر گھوڑے سے لے کر قبر کے کنارے تک انسان کی زندگی کا، خواہ وہ اجتماعی ہو یا انفرادی ہو، شاہی ہو یا گدائی ہو، امیرانہ ہو یا فقیرانہ ہو، زندگی کا کوئی ایسا گوشہ، کوئی ایسا شعبہ، کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کے قرآن اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور دین اسلام کے احکام میں اس کے بارے میں احکام امر و نہی موجود نہ ہوں۔ یقیناً ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کو قرآن کو پڑھا جائے، محمد و آل محمد علیہ السلام کے فرمان اور ان کے احکام کو پڑھا جائے، پھر سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ جب سمجھ آ جائے تو اپنی زندگیوں کو اسلام اور ایمان کے رنگ میں رنگا جائے۔ اس طرح رنگا جائے ہمیں زبان سے کہنا نہ پڑے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم صاحبان ایمان ہیں۔ ہمارا قول، ہمارا فعل، ہماری روش، ہماری رفتار، ہمارے اخلاق، ہمارے اطوار اور ہمارے لیل و نہار بول بول کے دنیا کو بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کیش اسلام ہے، ہمارا طریقہ اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا اوڑھنا بچھونا اسلام ہے۔ انشاءاللہ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ تو سلسلہ کلام چونکہ تفہیم اسلام کے سلسلے میں جاری ہے، تو لہذا گزشتہ پروگرام میں اسلام کے کئی جو ہے گوشے ان بے نقاب کیے جا چکے ہیں، ان پر تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ خاص طور پر جو گزشتہ پروگرام تھا اس میں مزارات کے بارے میں
गुफ्तगू की गई। आज मैं चाहूँगा कि सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए नज़र, अहद, यमीन यानी मन्नत, कसम और वादे के बारे में कुछ गुफ्तगू की जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कि लोग अपने मामलात में, बहमी मुकालमात में, बहमी गुफ्तगुओं में कसमें खाते हैं। अब देखना ये है कि कसम के अहकाम क्या हैं। लोग अपने मकसद बरारी के लिए मनते मानते हैं। देखना ये है कि शरी मन्नत मानने के अहकाम क्या हैं, और लोग अल्लाह से भी वादे करते हैं और बंदों से भी वादे करते हैं। देखना ये है कि शरी नुक्ता नज़र से उन वादों की हैसियत क्या है। तो मेरे दोस्तों, अजीज़ों और बुजुर्गों, मेरे सामीन किराम, मैं अर्ज़ करूँगा कि जिस चीज़ को अरबी में नज़र कहते हैं उसका तर्जमा है मन्नत। और तमाम तकरीबन मिलल व मज़ाहिब में मन्नत मानने का तरीका राइज है। तमाम अदियान और मिलल में मन्नत मानने का कोई ना कोई तरीका राइज है। इसलिए खालिक के कायनात भी कुरान में फरमाता है वयूफून बिन नज़र व यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। मेरे मुखलिस बंदे वो होते हैं जो अपनी नज़रों की वफा करते हैं, उनको अदा करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिस दिन का शर और ज़रर बहुत बड़ा फैला हुआ होगा, यानी क़यामत का दिन। तो लिहाजा देखना ये है कि जिसको अरबी में नज़र और हमारी ज़ुबान में मन्नत कहते हैं, इसका मतलब क्या है। तो मेरे अजीज़ान गिरामी, मन्नत क्या है। आदमी खालिक के कायनात की बारगाह में अल्लाह से एक दुआ मांगता है, इस्तिदआ करता है कि या अल्लाह, अगर तू मेरा फलां काम कर दे तो मैं मन्नत मानता हूँ कि वो काम होने पर मैं फलां काम करूँगा। मसलन रोज़ा रखूँगा, ये इतनी रकत नमाज पढ़ूँगा, ये इतने मिस्कीनों को खाना खिलाऊँगा, ये इतने यतीमों की परवरिश करूँगा, ये इतनी बेवगान के घर ज़रूरियात ज़िंदगी पहुँचाऊँगा, या इतने मरीजों का इलाज कराऊँगा। लिहाजा जिसमें शर्त है कि जिस काम की मन्नत मानी जाए वो काम जायज़ होना चाहिए। ऐसा न हो कि आदमी कोई किसी फेले हराम की मन्नत माने कि या अल्लाह, मैं फलाना नाजायज़ मुकदमा लड़ रहा हूँ, अगर उसमें मैं कामयाब हो गया तो मैं ये करूँगा वो। या कोई मन्नत माने कि या अल्लाह, मेरा फलाने के साथ एक झगड़ा चल रहा है ज़मीन का, मैं कहता हूँ, हालांकि वो जानता है कि वो झूठा है, उसका दावा मबनी बर बातिल है, कहते अगर मैं मुकदमा जीत गया और ये मेरे हक में फैसला हो गया तो मैं ये करूँगा या वो करूँगा। फलानी चोरी मैंने की है, मेरे खिलाफ मुकदमा चल रहा है, अगर मैं अपने मुकदमे में कामयाब हो गया, यानी मसरूका माल हजम करने में मैं कामयाब हो गया तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। ये मन्नत शरअन जायज़ नहीं है। लिहाजा पहली बात तो ये है कि जिस काम के लिए मन्नत मानी जाए वो शरअन जायज़ भी होना चाहिए और उसमें कोई ना कोई शरअन रुझान अक्लियो शरी भी होना चाहिए। दूसरी बात, जिस बात की मन्नत मानी जाए मैं ये काम करूँगा, वो काम भी शरअन जायज़ होना चाहिए। ऐसा न हो कि कई आदमी या अल्लाह मेरी फलानी जगह शादी हो जाए, मैं शराब पीऊँगा, या फलानी जगह मेरा फलाना काम जो अटका हुआ है वो हो जाए तो मैं लोगों को शराब पिलाऊँगा या गलत किस्म का गोश्त खिलाकर उनकी तवाज़ो करूँगा। तो बहरहाल जिस काम की मन्नत मानी जाए वो भी शरअन जायज़ होना चाहिए, और जो मन्नत मानी जाए कि मैं ये करूँगा
وہ کام بھی شرعاً جائز ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ منت ماننے والا عاقل بھی ہونا چاہیے، بالغ بھی ہونا چاہیے اور فاعل مختار بھی ہونا چاہیے۔ لہذا نابالغ کی منت درست نہیں ہے، بے عقل کی منت درست شرعاً صحیح نہیں ہے، اور جس کو مجبور کیا جائے کسی منت کے ماننے پر، اس مکرہ اور مضطر آدمی کی منت بھی صحیح نہیں ہے۔ علاوہ برین اگر آدمی ایسا غلام ہے جس کا آقا موجود ہے، یا بیوی ہے کوئی منت ماننا چاہتی ہے جس کا خامد موجود ہے، یا کوئی بچہ منت ماننا چاہتا ہے جس کا والد ماجد موجود ہے، تو ان کی منت اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی جب تک مالک اجازت نہ دے، یا والد اجازت نہ دے، یا شوہر اجازت نہ دے۔ لہذا ان کی اجازت سے جو منت مانی جائے گی وہ شرعاً واجب الادا ہوگی۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ منت کب واجب ہوتی ہے، تو لہذا اس کا دار و مدار اس کام کے ہونے یا نہ ہونے پر ہے۔ اگر منت مانی تھی کہ خالق اکبر مجھے بیٹا عطا فرمائے تو میں یہ کروں گا، اب میرے بیٹا مل جائے تو منت کی ادائیگی واجب ہو جائے گی۔ یا منت مانی تھی کہ خالق کائنات شافی مطلق میرے فلانے بچے کو یا فلانے عزیز کو صحت عطا فرمائے تو میں یہ کام کروں گا، اگر وہ صحت مند ہو جائے، صحت یاب ہو جائے تو پھر منت کا ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر جس کام کے لیے منت مانی گئی تھی وہ کام نہیں ہوتا تو پھر اس کی منت کی ادائیگی بھی واجب نہیں ہوگی۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایک آدمی نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرا فلاں بیمار آدمی جو ہے وہ صحت یاب ہو جائے تو میں اتنا یہ کام کروں گا وہ کروں گا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جب یہ منت ماننے والا منت مان رہا تھا تو اسے علم نہیں تھا، ورنہ وہ مریض صحت یاب ہو چکا تھا۔ اس نے اس وقت منت مانی جب وہ تندرست ہو چکا تھا، غسل صحت کر چکا تھا، تو یہ منت منعقد نہیں ہوگی اور اس کے ادا کرنا بھی واجب نہیں ہوگا۔ اور من جملہ شرائط کے جو سب سے زیادہ اہم شرط ہے منت کے منعقد ہونے میں وہ یہ ہے کہ منت جو ہے الخالق کائنات کے نام کی مانی جائے، کہ اگر میرا اللہ تعالیٰ فلاں کام کر دے اس کے نام پر میں اتنے روزے رکھوں گا، یا اس کے نام پر اتنی نمازیں پڑھوں گا، یا اس کے اللہ کے نام پر اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا ان کو کپڑے پہناؤں گا، یا اتنے آدمی پیاسوں کو پیاس ان کی بجھاؤں گا اور پانی پلاؤں گا یا شربت پلاؤں گا، تو لہذا یہ ضروری ہے کہ منت خالق کائنات کے نام پر مانی جائے۔ کیوں کہ منت ہوتی وہ ہے جو اللہ کے نام پر مانی جائے، یہی وجہ ہے اس کا صیغہ جو ہے وہ بھی مخصوص ہے، للہ علیہ ان اصلی رکعتین ان قضى الله حاجتی هذه ان رزقني الله ولدا وان شفى الله مریضا او فلاں او فلاں، یعنی اللہ اگر میرے مریض کو صحت عطا فرمائے، مجھے کوئی بیٹا عطا فرمائے، میرا فلاں کام کرے تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تو پتہ چلا کہ منت وہی ہوتی ہے جو اللہ کے نام پر مانی جائے۔ لہذا اب جو امت مسلمہ میں مشہور ہے اور مروج ہے کہ ہماری قوم
जनाब मौला अमीर के नाम पर कोई मनते मानती हैं, या औरतें खातून क़यामत के नाम की मनते मानती हैं, या हजरत इमाम हुसैन या सरकार अबुल फजल अब्बास के नाम की मनते मानते हैं, और बिरादरान इस्लामी अपने पीरान पीर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की, या बाकी पीरों के नाम की, या फ़कीरों के नाम की मनते मानते हैं, तो इस शरअन शरी नुक्ता निगाह से ये मनते जायज़ नहीं हैं, और न उनका अदा करना वाजिब व लाज़िम है। लिहाजा अगर इस मन्नत को जायज़ बनाना हो तो उसका तरीका ये है कि आदमी यूं मन्नत माने कि अगर खालिक कायनात अमीरुल मोमिनीन के सदके में, या खालिक अकबर जनाब खातून क़यामत के मुहाबे में, या अगर खालिक कायनात मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके में मेरा फलां काम कर दे, तो मैं अल्लाह के नाम पर ये है काम करूँगा, मैं चावल पकाऊंगा, मोमनों को खिलाऊंगा, या मैं कपड़े लेकर गरीबों में तकसीम करूंगा, और उसका जो सवाब होगा वो मैं हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में हदिया करूंगा, या सरकार अबुल फजल अब्बास की बारगाह में हदिया करूंगा, या जनाब खातून क़यामत की बारगाह में हदिया करूंगा। तो इसको मजाजन हम हजरत इमाम हुसैन की नियाज कह सकते हैं, हजरत अबुल फजल अब्बास की हाज़री कह सकते हैं, और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की नियाज भी कह सकते हैं। लेकिन याद रहे, वसीला वसीला है, मरकज मरकज है। मन्नत फिर भी वही बात अर्ज करूंगा, मन्नत तब सही होगी जब खालिक कायनात के नाम की मानी जाए। जैसा कि खुद जनाब अमीरुल मोमिनीन और जनाब खातून क़यामत और जनाब हसनैन शरीफैन का वो अमल मौजूद है जिसका तज़किरा खालिक अकबर ने सूरह दहर में फरमाया है, और दुनिया जानती है, तमाम सुन्नी शिया मुसलमान मानते हैं कि शहज़ादेगान कौनैन हजरत इमाम हसन हुसैन बीमार होते हैं, और जनाब अमीरुल मोमिनीन और जनाब खातून क़यामत मन्नत मानते हैं कि या अल्लाह तू हमारे शहजादों को सेहत कामिला अता फरमा, तो हम 3 रोजे रखेंगे। और यही मन्नत शहजादेगान कौनैन भी मानते हैं, और यही मन्नत जनाब फिज़ा जारियतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी मानती हैं, और खालिक कायनात शहजादों को लिबास सेहत व आफियत अता फरमाता है। और फिर कुरानी वाक़या सबको मालूम है, इफ्तारी रोज़ा रखा जाता है, इफ्तारी का टाइम होता है, कभी कोई मिस्कीन आ जाता है, कभी कोई यतीम आ जाता है, और कभी कोई असीर आ जाता है। 3 दिन आले मोहम्मद अपनी रोटियां उन मिस्कीनों, यतीमों और असीरों को अता फरमा देते हैं, और पानी के चंद घूंट पीकर रोजा इफ्तारी करते हैं। लिहाजा और फिर कुरान गवाह है कि जब वो यतीम मिस्कीन असीर आकर आले मोहम्मद का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो आले मोहम्मद की मुकद्दस लफ्ज़ें खालिक अकबर ने कुरान बना कर नाजिल फरमाई, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। हम अल्लाह की खातिर तुम्हें खाना खिला रहे हैं, खुद भूखे रहते हैं, तुम्हारा पेट भरते हैं, न तुमसे कोई जजा चाहते हैं, न तुमसे कोई मेहनताना तलब करते हैं, न इफ्जाना मांगते हैं। जिस ज़ात ज़ुल जलाल की खुशनुदी के लिए हम ये काम कर रहे हैं, वो ज़ात ज़ुल जलाल हमारे अमल को देख रही है। आले मोहम्मद के खुलूस में डूबे हुए जुमले खालिक अकबर को इतने पसंद आते हैं कि वो खालिक अकबर, खालिक बेनियाज,
خود شکریہ کی آیت نازل فرماتا ہے کہ وَقَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اے اہل بیت نبوت، اے اہل بیت رسالت، اگر آپ مسکینوں، یتیموں اور اسیروں کا شکریہ قبول نہیں کرتے تو میں خالق بے نیاز تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمہاری جو ہے کاوش اور جو ہے تمہاری محنت و زحمت اس کو قابل تشکر سمجھتا ہوں۔ تو بہرحال پتہ چل گیا کہ منت وہ ہوتی ہے جو خالق کائنات کے نام پہ مانی جائے۔ اب ہر اس میں جائز کام کی منت مانی جا سکتی ہے، جائز کام کرنے کی، لیکن قرآن مجید گواہ ہے کہ سب سے بہتر جو ہے وہ نماز روزہ ہے۔ خالق اکبر فرماتا ہے فَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، اگر کوئی مشکل مس کر جائے تو اللہ سے مدد مانگو نماز و روزے کے ذریعہ سے، یعنی منت مانو کہ اگر میرا خالق یہ کام کر دے میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، اتنے روزے رکھوں گا، لہذا لیکن منت یہ خیال رہے کہ اتنی ماننی چاہیے اتنی آدمی ادا بھی کر سکے۔ ایسا نہ ہو جیسا کہ مجھ سے بعض عزیزوں نے پوچھا تھا کہ ہم نے منت مانی تھی کہ خالق کائنات ہمیں میٹرک امتحان میں اگر فرسٹ ڈویژن میں پاس کر دے تو ہم 50,000 رکعت نماز پڑھیں گے۔ جب وہ اللہ نے ان کو پاس کر دیا پھر مسئلہ پوچھتے پھرتے تھے یہ 50,000 رکعت نہیں پڑھ سکتے اب کیا کریں؟ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ پاؤں پھیلانے سے پہلے اپنی چادر دیکھ لو، اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا چاہیے۔ روزے بھی اتنے منت مانے، اتنی مانے کہ آسانی کے ساتھ ادا کر سکیں، نماز کی منت مانے، اتنی رکعتوں کی مانے کہ آزادی کے ساتھ پڑھ سکے۔ اگر روپے اور پیسے کی خیرات کرنے کی منت مانے تو اپنی حیثیت کو اور اپنی جیب کا جائزہ لے کر مانے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے اور پھر کہنا پڑے اب کیا کرے ہو جب چڑیاں چوگ گئیں کھیت۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا اتنا کچھ چند موٹے موٹے حقائق نظر اور منت کے بارے میں عرض کر دیے گئے ہیں۔ اس مطلب کو سمجھنے کے لیے اور ذہن نشین کرنے کے لیے اتنی مقدار کافی ہے۔ جو حضرات مزید تفصیلات معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ عام کی کتابیں بھی موجود ہیں، اور میری کتاب جو فقہ اسلامی کا موضوع پر ہے قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ، اس کا مطالعہ کر کے تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اتنے موٹے موٹے چند حقائق جو نظر اور منت کے بارے میں بیان کر دیے گئے ہیں عام لوگوں کی ضرورت کے مطابق کافی بھی ہیں اور وافی بھی ہیں۔ اب سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ شریعت مقدسہ میں ایک قسم ہی کھائی جاتی ہے اور اس قسم کی چند قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ لوگ بطور تقیہ کلام بات پر قسم کھاتے ہیں، جو بات کریں گے کہیں گے خدا کی قسم یہ بات یوں ہے، پھر کہیں گے اللہ کی قسم یہ بات یوں ہے، پھر 2 منٹ کے بعد پھر کہیں گے خالق اکبر کی قسم یہ بات یوں ہے۔ اس کو تقیہ کہتے ہیں، یعنی تقیہ گفت اپنا قسم کھانا۔ تو خالق کائنات اپنے بندوں کو روک رہا ہے کہ لا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم، خالق کائنات کی عظمت و جلالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، لہذا ان کو لغو قسم کہا جاتا ہے۔ اور خالق کائنات کا یہ بھی فرمان ہے اگر تم تقیہ کلام کے طور پر بات پر قسم کھاؤ گے پھر یہ قسم منعقد نہیں ہوتی، اس پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم،
जो लग़्व कसमें तुम खाते हो, बेहुदा कसमें खाते हो, बेमहल कसमें खाते हो, अल्लाह ताला इन कसमों पर तुमसे कोई मुआखज़ा नहीं करेगा, कोई बात पुरस नहीं करेगा। लिहाजा अल्लाह की अज़मत और जलालत का तकाज़ा ये है कि खालिक कायनात की ज़ात को इससे बहुत बुलंद व बाला रखा जाए और उसको कसमों का निशाना न बनाया जाए। दूसरी किस्म ये है कसम की कि जब आदमी कोई वाक़या बयान करे, अपने वाक़े की सदाकत और सच्चाई ज़ाहिर करने के लिए ये कसम खाए कि खुदा की कसम, ये वाक़या जो मैंने बयान किया है ये मिन्नो अन बेकमो काफ सारा वाक़या सही है, इसमें कोई झूठ नहीं है, झूठ की आमेज़श नहीं है, किसी किस्म की गलत बयानी की कोई मिलावट नहीं है। तो ये भी शर्त ज़रूरी है कि आदमी अगर अपनी सदाकत पर कसम खाए तो उसको अपनी सदाकत का यकीन भी होना चाहिए, क्योंकि अगर उसको अपनी सदाकत का यकीन नहीं तो ये कसम झूठी बन जाएगी। लिहाजा इस आदमी को अपने बयान करदा हक़ाइक़ की सदाकत का 100% यकीन हो, वो कसम खा सकता है कि जो कुछ मैंने बयान किया है वो हक को सच पर मबनी है, इसमें न कोई झूठ है, न कोई दगल है, न कोई फरेब है, न कोई मकर है, न कोई और चीज़ है। लिहाजा ये हकीकत है। और तीसरी किस्म ये है कि आदमी कसम खाता है बल्कि दूसरे को कसम देता है कि मेरा फलाना मुतालबा पूरा करो, तुम्हें कसम है रब अकबर की, मेरी बात मानो, तुम्हें कसम है खालिक कायनात की। तो इस कसम का हुक्म ये है कि जिस बंदे को कसम दी जाए उस पर अमल करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये कसम दे रहा है कि मेरा काम ज़रूर करो, लेकिन काम करने वाला फ़ाइल मुख्तार है। अगर वो मुनासिब समझे तो इसका काम करे, और अगर मुनासिब न समझे तो इसका काम न करे। इसके कसम देने से उस पर वो काम करना वाजिब नहीं हो जाता। और चौथी किस्म ये है कि आदमी अपने किसी फेल पर कसम खाए, मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूँगा, आज के बाद मैं किसी मुसलमान के साथ फ्रॉड नहीं करूँगा, आज के बाद मैं वादा खिलाफी नहीं करूँगा, इस पर कसम खाए। तो लिहाजा जिस काम के करने की कसम खाए, मैं सच बोलूँगा, मैं पूरा तोलूँगा, उस काम को या वाजिब होना चाहिए या सुन्नत होना चाहिए। और जिस काम के तर्क करने पर आदमी कसम खाए उसको या हराम होना चाहिए या कम अज़ कम मकरूह होना चाहिए। मैं सिला रहमी करूँगा, यह वाजिब है, मैं पूरा तोलूँगा, यह वाजिब है, मैं खालिस माल बेचूँगा, यह वाजिब है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ बोलना हराम है, अमानत में ख़यानत नहीं करूँगा क्योंकि ख़यानत करना फेल हराम है, मैं असल खरे माल में खोटा नहीं मिलाऊँगा जो कि हराम है। तो लिहाजा कसम जिस काम की खाई जाए वो काम फिर लाज़िमन अंजाम देना पड़ता है। और अगर कोई कसम की करे मुखालफत, कसम खाए मैं झूठ नहीं बोलूँगा फिर झूठ बोले, कसम खाए मैं फराडबाजी नहीं करूँगा फिर फराडबाजी करे, कसम खाए कि आज के बाद मैं कम नहीं तोलूँगा लेकिन फिर कम तोले, तो ये गुनाह कबीरा है। कसम की मुखालफत करना शरअन जायज़ नहीं है। और अगर मुखालफत करेगा
تو پھر اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اور کفارہ کیا ہے؟ 3 چیزوں میں سے ایک ہے، یا غلام خرید کر آزاد کیا جائے، یا 10 آدمیوں کے کپڑوں کا انتظام کیا جائے، یا 10 غریب لوگوں کے پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کا اہتمام کیا جائے. ان 3 باتوں میں سے جو کفارہ بھی ادا کیا جائے گا وہ کافی سمجھا جائے گا. یہاں بھی چند شرائط ہیں تب قسم منعقد ہوتی ہے. اور پہلی شرط یہ ہے کہ جس کام کی قسم کھائی جائے قسم کھانے والا عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، فاعل مختار بھی ہو. لہذا اگر نابالغ ہے اس کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں، عقل مند نہیں اس کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں، اور اگر مجبور و مکرہ ہے اس کی قسم کا بھی کوئی اعتبار نہیں. اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ قسم جو کھائی جائے شرعی قسم وہ ہوتی ہے جو خالق اکبر کے ذاتی یا صفاتی نام کی کھائی جائے. اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، اور صفاتی نام ہے خالق ہے، رازق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، علیم ہے، حکیم ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے. اللہ کے بنا پر مشہور 99 نام ہیں. اور اگر حدیث سے اپنا دعائے کمیل پڑھی جائے، دعائے جوشن کبیر پڑھی جائے تو معلوم ہوتے خالق کے کائنات کے 1000 نام ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ 99 ہیں تو ہماری سمجھ کے مطابق اگر 1000 نام ہیں تو بھی ہماری عقل و دانش کے مطابق. ورنہ جس طرح خالق کے کائنات کی ذات کی کوئی حد نہیں، اس کے صفات جلال و جمال کی بھی کوئی حد نہیں، اس کے کمالات کے قدرت کی بھی کوئی حد نہیں. لہذا ہمیں سمجھانے کے لیے کہیں 99 نام لیے گئے، کہیں 1000 نام گنوائے گئے. تو بہرحال خالق اکبر کے ذاتی نام کی قسم کھائی جائے تو مؤثر ہوتی ہے، یا صفاتی نام کی قسم کھائی جائے تو وہ مؤثر ہوتی ہے. لہذا یہ شرط ہے کہ قسم خالق اکبر کے ناموں میں سے کسی نام کی کھائی جائے. عربی میں کھائی جائے تو بلہ، بلہ، تلہ 3 نام ہے، واہ ہے، بے ہے، تے ہے، اور اپنی زبان میں بھی کھائی جا سکتی ہے. لہذا جو مربجہ قسمیں ہیں، کسی نبی کے نام کی قسم، قرآن مجید کی ذات کی قسم، کسی امام کے نام کی قسم، مسجد کی قسم، امام بارگاہ کی قسم، کسی معصوم کی بارگاہ کی قسم، یہ قسمیں جو ہیں یہ عرف عام میں قسمیں سمجھی جاتی ہیں. لیکن جن کے توڑنے پر کفارہ واجب ہوتا ہے یہ ان میں سے شرعی قسمیں نہیں ہیں. عرف عام میں ان کو قسم سمجھا جاتا ہے، لیکن شرعاً جس قسم کی پابندی واجب ہے اور مخالفت پر کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے وہ وہی قسم ہے جو خالق کائنات کے نام نامی اور اس میں گرامی پر کھائی جائے. اور دوسری شرطیں بھی پائی جائیں کہ آدمی عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، اور مجبور بھی نہ ہو بلکہ فاعل مختار ہو. لہذا اگر کسی غلط کام کی پھر یہ بھی شرط ہے جس کام کے کرنے کی یا نہ کرنے کی، جیسے ابھی میں نے عرض کیا تھا قسم کھائی جائے، جس کام کے کرنے کی قسم کھائی جائے وہ شرعاً کام اور میں رجحان ہونا چاہیے، یا واجب یا مستحب یعنی سنت. اور جس کام کے نہ کرنے کی منت مانی اپنا قسم کھائی جائے اس کو کم از کم حرام یا مکروہ ہونا چاہیے. لہذا عام قسم جو ہے وہ اس کے علاوہ کر کھائی گئی وہ قسم جو ہے لغو سمجھی جائے گی. لہذا قسم کا بیان بھی میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے. لہذا کبھی ناگزیر حالات میں قسم کھانی پڑ جائے
وہ خالق کائنات کے اسم ذاتی یا اسماء صفاتی کی قسم کھانی چاہیے۔ لہذا معصوم فرماتے ہیں کہ خالق اکبر کے لیے جائز ہے کہ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھائے، وہ شمس کی کھائے، قمر کی کھائے، لیل کی کھائے، نہار کی کھائے، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا۔ مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، مجھے قسم ہے چاند کی اور اس کی نور کی، مجھے قسم ہے دن کے اور اس کے اجالے کی، مجھے قسم ہے رات کی اور اس کے سناٹے کی۔ لہذا اللہ جو ہے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، وہ مخلوقات میں سے جس مخلوق کے چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے، لیکن مخلوق اگر قسم کھانا چاہے تو خالق کائنات اور مالک موجودات کی ذات صفات کے علاوہ کسی اور ہستی کے نام کی قسم کھانا شرعاً جائز نہیں ہے، اور نہیں وہ قسم مؤثر ہے، اور نہیں اس کے توڑنے پر کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اب آؤ ذرا عہد کے بارے میں گفتگو ہو جائے۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی وفا کرتے ہیں۔ اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، اے میرے بندو اگر میں اللہ سے کبھی کوئی وعدہ کرو تو وعدہ نبھایا کرو۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، جب وعدہ کرو تو وعدہ وفا کیا کرو، کیونکہ وہ دن آنے والا ہے، یعنی قیامت کا دن، کہ جب تم سے پوچھا جائے گا کہ جو وعدہ کیا تھا وہ اس کی وفا بھی کی تھی یا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وعدہ جب کسی بندے سے کیا جائے تو بھی اس کی وفا واجب ہوتی ہے جب تک خلاف شریعت وعدہ نہ کیا جائے۔ اور اگر اللہ سے کیا جائے، اللہ سے عہد و پیمان باندھا جائے کہ میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اللہ سے عہد و پیمان کرتا ہوں کبھی امانت میں خیانت نہیں کروں گا، میں اللہ سے عہد و پیمان باندھتا ہوں کہ میں کبھی سچے مال خالص مال میں باطل کی ملاوٹ نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ تو جب وعدہ کر لیا جائے تو پھر اس کی وفا واجب ہوتی ہے۔ مخلوق سے وعدہ کیا جائے تو بھی وعدے کی وفا واجب ہے، اور خالق کائنات سے کوئی عہد و پیمان باندھا جائے تو اس کی وفا بھی واجب ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے الانسان حر ما لم یعد، آدمی اس وقت تک آزاد ہوتا ہے جب تک اپنے آپ کو وعدہ کر کے اس کی پابندی میں اپنے آپ کو جکڑ نہ لے، لیکن جب وعدہ کر لے پھر آزادی ختم ہو جاتی ہے اور وعدے کی وفا واجب ہو جاتی ہے۔ لہذا وعدہ کرنے والوں کو میں مشورہ دوں گا، خواہ بندوں سے وعدہ کریں یا خالق اکبر سے وعدہ کریں، پہلے 100 بار سوچ لیا کریں کہ وعدے کی وفا کر سکیں گے یا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب دنیا جانتی ہے وعدہ کرنا آسان ہوتا ہے اور وعدے کی وفا مشکل ہوتی ہے، اور وعدہ کیا جو وفا ہو گیا۔ اس لیے کئی لوگ دیکھا گیا ہے وعدہ کرنے میں بڑی سخی ہوتے ہیں اور وعدہ وفا کرنے میں بڑے شوم واقع ہوئے ہیں۔ لہذا آدمی کو سوچ سمجھ کر کوئی اللہ سے عہد و پیمان باندھنا چاہیے، یا مخلوق خدا سے سوچ سمجھ کے کوئی وعدہ کرنا چاہیے۔ لہذا اگر سوچ سمجھ کر کوئی وعدہ کر لیں تو پھر شریعت کا قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے
کہ جب تک پانی سر سے اونچا نہ ہو جائے، جب تک جسم سے جان نکل نہ جائے، جب تک آدمی کے امکان ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک وعدے کی وفا واجب ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وعدے نہ کرنے، وعدہ خلافی کرنے کا جو کفارہ ہے وہ بڑا سخت ہے۔ جو روزہ نہ رکھنے کا کفارہ ہے یا روزہ رکھ کر توڑنے کا جو کفارہ ہے وہی وعدہ خلافی کا کفارہ ہے۔ روزہ نہ رکھنے کا یا روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کیا جائے یا 2 مہینے کے روزے کفارے کے رکھے جائیں علاوہ قضا کرنے کے، اور اس کے علاوہ یا 60 مسکین کو کھانا کھلایا جائے اور روزے کی قضا بھی کی جائے، تو اکثر فقہاء نے وعدہ خلافی کرنے والے کے کفارہ یہی قرار دیا ہے۔ ہاں البتہ دوسرا قول یہ ہے کہ وعدہ خلافی کا کفارہ وہی ہے جو قسم کی مخالفت کرنے کا کفارہ ہے، اور وہ جیسا کہ بیان ہو چکا، ایک غلام آزاد کرنا ہے یا 10 غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا 10 مسکینوں اور فقیروں کو کپڑا پہنانا ہے۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنا پڑے گی اور ایک غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا، اور اگر اس دور میں غلام نہ مل سکے تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا یا ان کے کپڑوں کا انتظام فرمانا پڑے گا، اور پھر اللہ سے معافی بھی مانگنا پڑے گی۔ یا اللہ، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ یہ عہد و پیمان باندھا تھا، میں افسوس ہے کہ میں نبھا نہ سکا، تو یا اللہ میری تقصیر معاف فرما، یا اللہ میرا گناہ معاف فرما، یا اللہ میری غلطی معاف فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا تو توبہ کرنا بندے کا کام، اور خالق کائنات کو کام کیا ہے؟ وہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ وَيَقْبَلُ تَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ التَّقْصِيرِ۔ خالق کائنات معافی دیتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، اور لوگوں کی تقصیرات اور کوتاہیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تو لہذا خالق کائنات اگر گناہگار کو سزا دیتا ہے اس کا عدل ہے، اور اگر توبہ قبول کر لیتا ہے اور غلطیاں معاف کر دیتا ہے اس کا فضل ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ اگر وہ سزا دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ اس کی عدالت کا تقاضا ہے، اور اگر معاف کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ وہ ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل عظیم کا مالک اور حامل ہے۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا تھا جو عدل کریں تو تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے ہو، جو فضل کریں تو بخشے جاون مجھ جیسے منہ میں جیسے منہ کالے ہو۔ لہذا اللہ کے فضل سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ وہ عدل والا معاملہ نہ کرے، بلکہ اپنے بندوں کے ساتھ فضل والا معاملہ کرے۔ ہم اللہ کے فضل کے طلبگار ہیں، ہم اللہ کے عدل کی طاقت نہیں رکھتے، اپنے اندر اس کے عدل کی جو ہے برداشت کی طاقت نہیں رکھتے، قوت نہیں رکھتے، اس کی عدالت پر صبر نہیں کر سکتے۔ لہذا وہ یقیناً عادل ہے، لیکن ہماری آرزو ہے کہ آل محمد کا صدقہ اپنے بندوں کے ساتھ، خصوصاً غلامان محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ فضل والا سلوک کرے، ہمارے ساتھ عدل نہ کرے، کیونکہ اگر عدل کرے گا تو پھر ہم میں سے
शाज़ व नादिर ही बंदे ही नजात पा सकेंगे, लेकिन अगर फजल करेगा तो इंशाअल्लाह फिर उम्मीद है कि हम सारे बख्शे जाएंगे। लिहाजा हम खालिक कायनात के फजल के उम्मीदवार हैं। तो आज की इस जो है नशिस्त में बिहम्दिल्लाह पहले नज़र के मसाइल बयान कर दिए गए, जिसको हमारी ज़ुबान में मन्नत कहा जाता है। फिर कसम के मसाइल गोश गुजार कर दिए गए और उनके मोटे मोटे हक़ाइक़ गोश गुजार कर दिए गए, ताकि कसम खाने वालों को भी अपनी कसम खाने का अंजाम भी मालूम हो जाए और उसके आकाम भी मालूम हो जाएं। और फिर जो हम बात बात पे वादे करते हैं, कभी खालिक से वादे करते हैं, कभी मखलूक से वादे करते हैं, फिर परवाह नहीं होती क्या हमने अल्लाह से क्या वादा किया था और मखलूक से क्या किया था। तो लिहाजा वादा करके मुकर जाना ये वो बेईमानी की अलामत है। मासूम फरमाते हैं कि 3 काम ऐसे हैं कि जिनके अदा करने में काफिर मुसलमान और मोमिन व बेईमान के दरमियान तफरीक करना जायज़ नहीं है। पूछा गया मौला वो 3 काम कौन से हैं? फरमाया जब कोई वाक़या बयान करो तो सच बोलो, ये न देखो कि तुम्हारा मुखातब मोमिन है या बेईमान, तुम्हारा सामे और मुखातब काफिर है या मुसलमान। तुम ये देखो तुम्हारे इस्लाम व ईमान का तकाजा क्या है। लिहाजा जब बोलो तो सच बोलो। दूसरी बात, जिसमें मोमिन व बेईमान के दरमियान तफरीक जायज़ नहीं है। जब कोई तुमसे कोई अमानत तुम्हारे पास रख जाए तो अमानत को अदा करो, का रखने वाला मोमिन हो या बेईमान, काफिर हो या मुसलमान। तुम ये देखो, ये न देखो कि अमानत रखने वाला कौन है, बल्कि ये देखो तुम्हारे दीन और दयानत का तकाजा क्या है। यही वजह है कि मसाइल शिया में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि अफ़ज़ल तहियत व तस्लीम का ये फरमान मौजूद है कि अगर शिमर इब्न ज़िलजौशन मलऊन वो कुंद खंजर मेरे पास बतौर अमानत रख जाए, जिससे उसने मेरे अजीम वालिद माजिद सैयद चौदह को शहीद किया था, तो मैं वो खंजर भी वापस लौटाऊंगा, क्योंकि अमानत में खयानत करना आले मोहम्मद का शेव व शियार नहीं है। और तीसरी बात, जिसमें काफिर मुसलमान और मोमिन व बेईमान के दरमियान तफरीक करना जायज़ नहीं, वो वादा वफाई है। जब वादा करो तो वादे की वफा करो, मुसलमान से करो या काफिर से करो, मोमिन से करो या बेईमान से करो। तुम ये न देखो तुम्हारा मुखातब कौन है, बल्कि ये देखो कि तुम्हारे ईमान और मोमिन होने का तकाजा क्या है। खुदा गवाह है, इन अच्छे तालीमात पर उम्मत मुस्लिमा अगर अमल पैरा हो जाए तो सारी दुनिया कलमा कम अज कम अगर इस्लाम का कलमा नहीं पड़ेगी, उसकी सदाकत का, उसकी हकानियत का इकरार करने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि ये दीन फितरत है और इसके तालीमात सारे तलकीनात भी फितरी है और शरीफाना है, लिहाजा हकीमाना है, दानिशमंदाना है। लिहाजा इसके जिस तालीम को देखा जाए, जिस तलकीन को देखा जाए, मालूम होता है ये दीन खालिक के कायनात का बनाया हुआ है, ये बंदों का बनाया हुआ नहीं है। फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, अल्लाह फरमाते ये दीन फितरत है और खालिक के फितरत का बनाया हुआ दीन है। और ये सबसे बड़ी दलील है कि दीन इस्लाम क्योंकि दीन फितरत है, लिहाजा ये खालिक के फितरत का बनाया हुआ है। इसलिए पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلامی پہ پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ کبھی اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں، کبھی نصرانی بنا دیتے ہیں، لیکن خالق اکبر جس دین پہ بچے کو پیدا کرتا ہے وہ دین فطرت ہے، دین اسلام ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.